ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نتائج کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ چاہے دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی اسی طرح سے آخرت کی کامیابی کو کچھ اسباب اور کوششوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ دنیا میں کامیاب ہونا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، ایسی کوشش جو ایمان اور توکل کے ساتھ ہو۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کوشش چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں، دوسرے لوگ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی بجائے کوشش پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دونوں بھی غلط ہیں۔ کوشش کا چھوڑنا اور اللہ پہ بھروسہ کرنا یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے، ورنہ نبی جس مقصد کے لیے دنیا میں آتے ہیں اس مقصد میں وہ دعوت کی بجائے دعا ہی کا اہتمام کرتے ہیں۔ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ دعوت بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ انبیاء کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو دین کی بات بتاتے ہیں۔ جیسے آپ سب سے پہلے رسول کو دیکھیے، نوح علیہ السلام کیا کہا؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، رات کے آرام کے اوقات کو میں نے قربان کر کے ان کو دعوت دی، دن کے معاش کے اوقات کو میں نے قربان کر کے ان کو دعوت دی۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، مجمع میں جا کر دن میں بھیڑ میں لوگوں کے سامنے بات رکھی، راتوں میں تنہائیوں میں ایک ایک آدمی کے سامنے جا کر یا ایک ایک گھرانے کو یا مجمع کو میں نے دعوت دی۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری اس دعوت نے ان کے بھاگنے اور فرار ہونے ہی میں اضافہ کیا۔ جتنا میں ان کو دعوت دیتا گیا اتنا وہ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ میری دعوت کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے انکار پر انکار پر انکار کا راستہ اپنایا۔ قریب آنے کی بجائے وہ اور دور گئے۔ عیب دعوت کا نہیں تھا، عیب ان کا تھا، ان کے دلوں کی سختی، ان کی سرکشی اور سماج میں چلنے والی پرمپرا، سماج کے اندر جو رائج دین ہے اسی کو حق سمجھ لینے کے نتیجے میں انہوں نے میری دعوت پر غور نہیں کیا، اور جتنا میں سمجھاتا گیا وہ دور ہوتے چلے گئے۔ کتنے سال دعوت دین علیہ السلام نے؟ 950 سال۔ انبیاء بھی جو لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ بس بیٹھ کے دعا کر لیں مسجد میں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے، کیونکہ ہدایت تو دینے والا ہے۔ بلا شبہ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے
کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اے نبی، آپ جس سے محبت رکھو، آپ جس کو چاہو، آپ جس کو پسند کرو، اسے ہدایت دے دو، نہیں ہو سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، بلکہ یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت دیے جانے لائق کون لوگ ہیں، کن کو ہدایت دینا چاہیے، کون ہدایت کے لائق ہیں، وہ زیادہ جانتا ہے، نبیوں سے بھی زیادہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ خالق و مالک ہے اور اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ مستقبل کا جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے، آپ دیکھیں، نبی سے کہا آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کے سیاق میں بھی ابو طالب کا جب آخری وقت آیا، ابو طالب کون ہیں؟ چچا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت ساتھ دیا۔ 8 سال کی عمر میں جب دادا کا انتقال ہوا، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا، حالانکہ معاشی اعتبار سے فائنینشلی وہ اتنے طاقتور نہیں تھے، اسی لیے بعد کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائنینشلی سٹیبل ہوئے، نکاح کے بعد یا اس کے قریب، بلکہ اس سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے لگے، اور پھر نبوت کا زمانہ بھی آیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کس کے بیٹے تھے؟ علی بن ابی طالب بولتے ہیں ہم، تو ابو طالب کے بیٹے تھے، تو ان کی پرورش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ابو طالب نے کن کو سنبھالا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کو سنبھالنے والے کون تھے؟ ان کی پرورش کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جب اپنی بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا تو دونوں کا گھر سیٹ کرنے والے آپ ہی تھے۔ اب اس سے دہیج کی لوگ دلیل لیتے ہیں، حالانکہ آپ ہی کی ماتحتی میں کون تھے؟ حضرت علی، اور بیٹی بھی آپ کے پاس تھی، تو گویا کہ دونوں آپ کی پرورش میں تھے، آپ نے دونوں کا گھر بسا کے دیا۔ ہم نے باقی سب تو کچھ لیا نہیں، لیکن کیا لیا؟ ہاں، بیٹی کو دہیج دینا چاہیے۔ وہ بھی لڑکے والوں نے زیادہ مضبوطی سے اس کو لیا، لڑکی والوں نے مجبوری میں لیا اس کو۔ بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے، ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے آخری وقت میں، جبکہ موت کا وقت ہے، اور اس وقت میں ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ یہ دونوں وہاں پہ بیٹھے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ ابو جہل تو ایمان نہیں لایا، لیکن عبداللہ ابن ابی امیہ بعد میں ایمان لے آئے، ابن حجر نے بات کہی ہے۔ تو گئے، کہا چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، میں اللہ کے ہاں تمہاری سفارش کروں گا۔ دعوت دی، کلمے کی دعوت، توحید کی دعوت دی، شرک سے رکنے کی دعوت دی، اور امید دلائی۔ زندگی چلی گئی، شرک کرتے رہے، اب جا کے کلمہ پڑھ کے کیا ہوگا؟ میں سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا، اللہ کے پاس سفارش کروں گا مغفرت کے لیے، جنت کے لیے، بس کلمہ پڑھ لو۔ اعمال نہیں کر پائے، ہاں موت کا وقت قریب ہے، کوئی بھی عمل نہیں کر پائے، لیکن آخری وقت میں انسان اگر کلمے کا اقرار کر لے تو یہی اس کے لیے کافی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ عذاب کے فرشتے یا موت کے فرشتے اس نے نہ دیکھے ہو۔ اس لیے فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا جب عذاب دیکھ لیا۔ عذاب دیکھ لینے کے بعد انسان کے لیے اللہ کے ہاں ایمان کی قبولیت نہیں ہوتی ہے۔ موت کا فرشتہ دیکھ لینے کے بعد آدمی ایمان لے آئے تو اللہ کے ہاں وہ ایمان قبول